کہ سود اور بیاج کا لین دین اگر بند نہیں کرتے تو آؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اب تک تم نے جو سود اور بیاج کا لین دین کر لیا، اب آئندہ کے لیے باز آ جاؤ اور سود کا ایک پیسہ لینا بند کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے کسی میں مجال اللہ سے جنگ کر سکے؟ اگر ہے کسی میں مجال تو آئے سامنے. وَمِنْهُ آیَاتٌ مُتَشَابِہَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات آیتیں ہیں جس کے معنی کے اندر کئی معنی نکل سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دل کے اندر کجی ہے وہ قرآن کی انہی آیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں اور اپنی بدعات اور اپنے خرافات کے لیے ان آیتوں کو استعمال کرتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں غریبی کی دھمکی دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن گندے کاموں کا تمہیں حکم بھی دیتا ہے، غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنا فضل و کرم تم کو عطا فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. تیسرے پارے کی شروعات اس بات سے ہوئی کہ اللہ نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، یعنی بعض رسول بعض سے افضل ہیں. اب یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھی ہے. ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا. یہودی نے قسم کھائی اور قسم کھاتے ہوئے کہا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی. مسلمان کو بڑا غصہ آیا. مسلمان نے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا یہودی کو، کہا کہ خبیث کہیں کا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی سے بھی افضل قرار دے رہا ہے. تو کہہ رہا ہے اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے جہان پر فضیلت دی، اس کا مطلب کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موسیٰ کو فضیلت دے رہا ہے. مسلمان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے تھپڑ مارا یہودی کو. پھر یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے. یہ کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے رسول نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، کسی نبی کو کسی نبی سے افضل قرار مت دو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا کوہ طور پر وہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو چکے تھے تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، مجھے نہیں پتا. اس لیے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے. اور قرآن خود کہہ رہا ہے
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ٹکراؤ ہو رہا ہے بظاہر، قرآن کی اس آیت کا صحیح بخاری کی اس حدیث سے کنٹراڈکشن ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ نبیوں میں سے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، یہ اللہ کے نبی نے بطور تواضع کہا ہے۔ تواضع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بڑا شو نہیں کر رہا ہے، بڑا ظاہر نہیں کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو معمولی ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اسی کا اپوزٹ ہوتا ہے تکبر۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا شو کرنا، اور تواضع کا مطلب اپنے آپ کو چھوٹا شو کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے تواضع کے طور پہ کہا کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر اس طریقے سے فضیلت مت دو کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے۔ نبیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن اس طریقے سے فضیلت مت دو کہ کسی نبی کا مقام اونچا کر دو اور کسی نبی کا مقام گرا دو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کچھ نبیوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، مگر الگ الگ معجزات ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی گئی، سپر نیچرل طاقتیں عطا فرمائی گئی۔ تو نبیوں کے معجزات کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، باقی نبوت کے مقام میں سب برابر ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ وہی آیت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا، یا ابا المنذر، اللہ کے نبی کی عادت تھی کسی کو پکارتے تھے تو کنیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ ابی بن کعب کی کنیت تھی ابو المنذر۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اتدری ای آیۃ معک من کتاب اللہ اعظم، اے ابو المنذر، اے ابی بن کعب، یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ اچھے طریقے سے جانتے، میں نہیں جانتا۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، یا ابا المنذر تدری ای آیۃ معک اعظم من کتاب اللہ، اے ابو المنذر بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے اللہ کے نبی، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہلکے سے تھپ تھپایا اور ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہارا علم تم کو مبارک ہو۔ اس میں ایک تعلیم دی گئی ٹیچر کو کہ اسٹوڈنٹ اگر صحیح جواب دے تو ٹیچر اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو انکریج کرے، اس کو جو ہے اس کا حوصلہ بڑھائے کہ بھائی تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہلکے سے تھپ تھپایا اور کہا کہ مبارک ہو، تمہارا علم تم کو مبارک ہو اے ابی بن کعب۔ تو آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے انسان رات میں سو جائے تو کیا مجال ہے کوئی شیطان قریب آ جائے۔ بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ صدقہ فطر کا جو اناج ہے وہ 1-2 دن پہلے بھی لیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا جو غلہ آتا تھا، اناج آتا تھا، اس کی رکھوالی کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی۔ میں رکھوالی کر رہا تھا، رات میں دیکھا، میں نے ایک چور آیا اور دیکھا کہ وہ غلہ نکال رہا ہے۔ میں نے پکڑا اس کا ہاتھ، کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا کہ بھائی میں بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا، مجھے معاف کر دیجیے۔
حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، میں اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دیجئے، میں بہت ضرورت مند ہوں، میں بہت بھوکا پیاسا تھا اس لیے قدم اٹھایا، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کل ایک چور آیا تھا، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے تم سے، پھر آئے گا۔ اب دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تاک میں بیٹھ گیا کہ اب نبی نے کہا ہے آنے والا ہے تو ضرور آئے گا۔ دوسرے دن دیکھا پھر آیا اور اناج چوری کرنے لگا، پکڑا میں نے۔ واللہ لارفعنک الی رسول اللہ، میں تجھے ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ پھر گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا چھوڑ دیجیے حضرت، بہت غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، بڑی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار اور چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی کل پھر آیا تھا، بڑا گڑ گڑا رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، پھر آئے گا وہ۔ تیسرے دن پھر آیا، اب کی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب بیٹا تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، اب تو ضرور میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ اگر آپ رات میں اس آیت کو پڑھ کے سو جائیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتا دو۔ اس نے کہا یہی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے یہ آیت بتائی، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح کو جب اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ بتانے والا ایک نمبر کا جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے صحیح بتائی ہے، بات سچی بتائی ہے، لیکن بتانے والا جھوٹا تھا۔ ابو ہریرہ تم کو پتا ہے وہ کون تھا؟ ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا۔ اب اس حدیث پر پورا ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے مال میں چوری بھی کر سکتا ہے۔ کئی کیس تو میرے علم میں آئے، عورتوں کے زیور چوری ہو رہے ہیں، تجوری بند ہے، چابی ان کے پاس ہے اور زیور چوری ہو رہا ہے۔ جنات اور شیاطین چوری بھی کرتے ہیں ہمارے مال میں، ہمارے اناج میں۔ لیکن اگر ہم دعائیں پڑھ کر کے اور جو اللہ کے نبی نے اذکار بتائے ان کی پابندی کریں، کیا مجال ہے کہ وہ پہنچ سکے ہماری تجوری تک اور ہمارے مال تک۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس کے وائرس کا اینٹی وائرس کیا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ کون سی دعائیں اور کون سی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھی جائیں تو پھر میرا کوئی پاور نہیں چل سکتا۔ تو آیت الکرسی وہ آیت ہے، اللہ کے پیارے نبی ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ کیا خاص بات ہے اس آیت کے اندر؟ یہ آیت الکرسی یہ انٹروڈکشن ہے اللہ کا، یہ تعارف ہے اللہ کا، اللہ کون ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، آیت الکرسی بتاتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ او غیر اللہ کے در پر جا کر کے سر جھکانے والوں، تم جس کے آگے سر جھکا رہے ہو وہ سب کے سب یا تو مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، الحی جو زندہ ہے۔ باقی ہر انسان یا تو مر چکا ہے یا مرنے والا ہے۔ جتنی چیزوں کی عبادت کائنات میں ہو رہی ہے ان کی تین ہی کیٹیگری ہے، یا تو وہ مرنے والی ہیں یا مر چکی ہیں یا بے جان ہیں۔ اگر کوئی کائنات میں ایسی ذات ہے جو الحی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ القیوم، اور وہ صرف زندہ نہیں ہے، وہ قیوم ہے، ساری کائنات اس کے دم سے قائم ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے لیکن ساری کائنات اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ساری کائنات میں
اسی نے کرنٹ دوڑایا ہے. جس دن اس کا حکم ہو جائے گا زمین تباہ ہو جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا, سمندر ختم ہو جائیں گے, دنیا فنا ہو جائے گی. یہ کائنات اگر قائم ہے, یہ زمین قائم ہے, یہ ذرا سی زمین ہلتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے. ابھی دلی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, لوگ بے حال ہو گئے. ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا, کتنی بڑی تباہی آئی. ابھی سیریا کے اندر اللہ نے ہلکی سی زمین کو ہلکی سی حرکت دے دی, کتنے لوگ مر گئے. قیوم ہے وہ, ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کو اپنی حکومتوں پر ناز ہے اور جن کو یہ دعویٰ ہے کہ اپنی حکومت کے چپے چپے پر میں نظر رکھتا ہوں, لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی رات میں وہ بھی آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں, اور 8 گھنٹے ہی صحیح 12 گھنٹے ہی صحیح اللہ وہ حاکم ہے, اللہ وہ بادشاہ ہے. اللہ کے پاور کا یہ حال ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو کبھی نیند نہیں آتی, کبھی اونگ نہیں آتی, وہ کبھی سوتا نہیں ہے. ساری کائنات کے چپے چپے پر وہ نظر رکھنے والا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ایک ہوتی ہے نا جھپکی آ گئی, تراویح پڑھ رہے ہیں آپ, پڑھتے پڑھتے جھپکی آ گئی, درس میں بیٹھے ہیں جھپکی آ گئی. اور ایک ہوتا ہے انسان سو گیا, تو اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اللہ کو جھپکی آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور وہ اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے, اور اس کے دبدبے کا یہ عالم ہے, اس کے پاور کا یہ عالم ہے, اس کے روب و دبدبے کا یہ عالم ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یہاں لوگوں نے بڑے بڑے سفارشی بنا کے رکھے ہیں, ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے, ہمارے حضرت جی بچا لیں گے, ہمارے مولوی صاحب بچا لیں گے, ہمارے امام صاحب بچا لیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کے پاور کا, اس کے دبدبے کا یہ عالم ہے, کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں زبان ہلا سکے جب تک وہ اجازت نہ دے. بھئی دنیا میں ہوتا ہے کسی بڑے سے کوئی کام لینا ہے تو اس سے بڑے سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں, یا ایسی ذات سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جس کا اس کے اوپر پریشر ہو. اللہ کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے, اللہ سے کوئی زور سے منوا نہیں سکتا اپنی بات. ہمارے نبی بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن تو تب کریں گے جب اللہ حکم دے گا, اور اس کے بارے میں سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. قبر پرست کے بارے میں نبی سفارش نہیں کریں گے, قبروں کے اور جھنڈوں کے آگے جھکنے والوں کی نبی سفارش نہیں کریں گے, معاف کیجئے, غیر اللہ کے در پر سر جھکانے والوں کی نبی سفارش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کی صاف حدیث موجود ہے بخاری شریف کی, آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اسی انسان کی سفارش کروں گا جو دنیا سے توحید پر گیا ہوگا, جو لا الہ الا اللہ کے اوپر گیا ہوگا. اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اس کے علم کا کیا حال ہے, وہ آگے کی تمام باتوں کو, فیوچر کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے. کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اور جو ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور اے دنیا والو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا علم دیا ہے, اس علم پر تم اتنا فدکتے رہتے ہو. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں, جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ارے اللہ کا انکار کرنے والوں اور اللہ کی وجود پر انگلی اٹھانے والوں, جس نالج کی بدولت, جس علم کے بل پر تم اتنا پھدکتے ہو, اس علم کی اوقات کیا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تو ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے, اللہ کا علم تو سب کو گھیرے ہوئے ہے, مگر اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. تمہیں اللہ نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی تمہارے پاس علم ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. یہ کرسی کیا ہے, اللہ کی کرسی کیا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ کی کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک معمولی سا چھلا ہو، ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا رکھا ہو. اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے، اور اس کی کرسی کا یہ حال ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے. کتنی ناقدری کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں. ارے تم جس کو پکارتے ہو یا تو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، اور اللہ تو وہ ہے کہ اس کی کرسی کا یہ حال ہے کہ آسمان اور زمین اس کی کرسی کے اندر ہیں، اس کی کرسی گھیرے ہوئے آسمان اور زمین کو. جس کی کرسی کا یہ حال ہے اس کے عرش کا کیا حال ہوگا، اور اس کا عرش جب اس کا عرش اتنا وسیع ہے تو پھر اس کی ذات کیسی ہوگی، اس کی قدرت کیسی ہوگی، ہمارے تصور اور امیجنیشن کے باہر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ علی ہے. علی کا مطلب بلند ہے. اس سے اہل سنت کے اس عقیدے کا بھی پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ بلندی پر ہے. لہٰذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیٹرین میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، وضو خانے میں بھی اللہ ہے، سیڑھی پر بھی اللہ ہے، کوڑے خانے میں بھی اللہ ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ اوپر ہے، اللہ کے اندر صفت علو ہے، وہ بلند ہے، وہ اوپر ہے، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، اس کی نالج ہر جگہ ہے، اس کا پاور ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، وہ عرش پر مستوی ہو کر ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور ساری کائنات پر نظر رکھے ہوئے. تو وہ علی ہے اور عظیم عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. کسی کو گن پوائنٹ پر آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے. یہ جو کہا جاتا نا اسلام تلوار سے پھیلا، کسی نے اگر تلوار سے پھیلایا بھی ہے تو اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے، اسلام اس کا سپورٹ نہیں کرتا ہے. یہ قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ کے اوپر ایمان لایا اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے. اسلام کا کلمہ پہلے نو ہے پھر یس ہے. پہلے آپ کو اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنا ہے. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہے. اس نقطے کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم اللہ کو مانتے رہیں اور غیر اللہ کا انکار نہ کریں تو اسلام کا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ ایک مناظرہ بیان کیا گیا ہے. اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا نمرود. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ صاحب میں رب ہوں، میرے آگے سجدہ کرو، مجھے اپنا رب مانو. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا. اب مناظرہ کیسے کیا جاتا؟ آج تو مناظرے کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. مناظرے کے نام پہ لوگ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، سامنے والے کی بات سنتے کم ہے، سناتے زیادہ ہیں، اور ہارنے کے بعد بھی شور مچاتے صاحب ہم جیت گئے. تو آج کا دور مناظرے کا دور نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا پیارا مناظرہ ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ذرا دیکھو اس انسان کو جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا. وہ ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا اللہ کے بارے میں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو نمرود کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. اچھا کتنے بڑے بڑے بیوقوف بادشاہ بنے ہیں دنیا میں، اللہ کی پناہ ہے. اب بتائیے یہ بادشاہ ہے کہہ رہا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. کیسے دیتا ہوں؟ قید خانے سے ایک قیدی کو بلایا جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے قصور آدمی کو پھانسی دی. بولا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو موت دے دی. اب یہ صاحب بادشاہ تھے.
اب ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی اس سے کہ تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، میں کون سی زندگی کی بات کر رہا ہوں اور میں کون سی موت کی بات کر رہا ہوں، بحث نہیں کی، اس سے مضبوط دلیل دے دی. قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. نمرود صاحب آپ زندہ کر دیتے ہیں، آپ مردہ کر دیتے ہیں، چلیے ہم نے مان لیا، اب ایک کام آپ اور کر دیجئے. میں جس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں وہ روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے. آپ ایک کام کیجئے، ایک دن کے لیے آپ سسٹم کو ریورس کر دیجئے، ایک دن کے لیے آپ سورج پچھم سے نکال دیجئے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا، اسٹک ہو کر کے رہ گیا، مبہوت ہو کر کے رہ گیا. تو یہ مناظرہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو جب کوئی دلیل دیں اور آپ کی دلیل کا وہ بڑا بیوقوفی والا جواب دے تو آپ اس سے بھاری دلیل اس کو دے دو تاکہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ بچ پائے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا. اللہ کے ایک نبی تھے، ان کا نام تو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا لیکن مفسرین نے لکھا ہے ان کا نام عزیر تھا. عزیر، جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے. حضرت عزیر جا رہے ہیں، ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. پوری بستی تباہ ہو چکی ہے، ساری بستی کے لوگ مر چکے ہیں. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر نام کا، بابل کا بادشاہ، اس نے پوری بستی کو ختم کر دیا تھا. بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب مر چکے تھے، پوری بستی مردہ پڑی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. حضرت عزیر کے ذہن میں ایک سوال آیا، یہ بستی تو ختم ہو چکی ہے، بچہ بچہ یہاں کا ختم ہو چکا ہے، سب کے سب مر چکے ہیں، سب کی لاشیں پڑی ہیں، اس بستی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے حضرت عزیر کو موت دے دی. 100 سال تک حضرت عزیر مرے پڑے رہے، وہیں پر موت دے دی اللہ نے. 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا. قال کم لبستا. اے عزیر تم کتنے دیر تک یہاں پڑے رہے؟ قال لبست یوما او بعض یوم. حضرت عزیر نے کہا کہ میں دن بھر یا دن کا تھوڑا حصہ میں پڑا رہا. قال بل لبست 100 عام. اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک یہاں پر پڑے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اے عزیر جو ٹفن لے کے تم جا رہے تھے، جو توشہ لے کے تم جا رہے تھے، ذرا اپنا ٹفن کھول کے دیکھو، 100 سال کا ٹائم گزر چکا ہے، تمہارے کھانے میں کوئی مہک نہیں آئی، تمہارے پانی میں کوئی مہک نہیں آئی. 100 سال کا پیریڈ تو گزرا مگر 100 سال کے ٹائم کا کوئی اثر تمہارے کھانے پر اور تمہارے پانی پر نہیں ہوا. اللہ کی قدرت ہے، ٹائم اللہ کے ہاتھ میں. آج تک انسان ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکا. ٹائم کا جو اثر ہوتا ہے انسان کی باڈی پر، انسان کے شریر پر، کھانے پر، پینے پر، انسان اس کو روک نہیں سکتا ہے. 100 سال کا پیریڈ گزر گیا اور حضرت عزیر کے ٹفن کا کھانا سلامت ہے، پانی سلامت ہے. لیکن جو گدھا تھا، گدھا ایک دم ختم ہو چکا تھا اور کنکال بن چکا تھا، ہڈیاں بچی تھی اس کی. اب اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کو دکھا رہا ہے کہ کیسے ہم مردے کو زندہ کریں گے. وانظر الی حمارک. اے عزیر ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس. اے عزیر ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اے عزیر دیکھو ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کو ہم کیسے اٹھاتے ہیں اور کیسے اس کی ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. ابھی جو گدھا ہڈی ہو چکا تھا، کنکال بن چکا تھا، اللہ نے اس کی ہڈیوں کو اٹھایا اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور پورا گدھا صحیح سلامت ہو گیا. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ عقیدے کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. بھئی مردے کو کیسے زندہ کرنا ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا. اس عقیدے کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک مردہ رکھا. 100 سال لگ گئے ان کو سمجھانے میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ عقیدے کو صحیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے، عقیدے کو سیکھنے میں ٹائم دینا پڑتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صاحب سوجی کا حلوہ ہے، بس عقیدہ سیکھ لیں گے. عقیدے کو سیکھنے کے لیے عمریں کھپ جاتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. مردے کو زندہ کرنے کا یہ عقیدہ حضرت عزیر کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو مردہ رکھا. اس کے بعد صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب کتنا ملے گا.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اندر کوئی دانہ بویا جائے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکل جائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، ایک دانے کے ذریعے 700 دانے نکل جائیں۔ او لوگو، جب تم زمین کے اندر دیکھتے ہو کہ ایک دانہ بو کر کے 700 دانہ نکالا جا سکتا ہے، تو زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، زمین تو مخلوق ہے۔ اگر زمین ایک دانے کے بدلے 700 دانہ دے سکتی ہے تو اللہ تو خالق ہے۔ اگر کریشن 700 گنا دے سکتی ہے تو کریٹر کتنا گنا زیادہ دے سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت زیادہ وسعت والا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا نہیں، کتنا گنا دے سکتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب زمین کے سے ایک دانہ کے بدلے 700 دانہ نکل سکتا ہے تو اللہ تو خالق ہے، جب اللہ دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ مگر ہاں 4 چیزیں ہیں جو آپ کے صدقہ اور خیرات کو برباد کر دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ اور خیرات کو تم احسان جتا کر کے برباد نہ کرو۔ کسی کی مدد آپ نے کی، پھر کبھی زندگی میں وہ ملا، آپ نے کہا یاد ہے پھٹیچر تھے تم، میں نے تمہاری مدد کی تھی، 1 لاکھ روپیہ دیا تھا میں نے تم کو، احسان جتا دیا آپ نے۔ احسان جس دن آپ نے جتایا آپ نے صدقے کو برباد کر دیا۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا ہے تو پھر کبھی احسان نہیں جتانا۔ والاذی، اور صدقہ دے کر کے کبھی سامنے والے کو تکلیف مت پہنچاؤ، اذیت مت دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح تم خرچ نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے کہ ریاکاری آپ کے اندر نہ ہو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کے صدقہ کو برباد کر سکتی ہیں: احسان جتانا، تکلیف دینا، ریاکاری اور ایمان کا نہ ہونا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں صدقہ برباد ہے۔ اور جب صدقہ برباد ہے تو اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، کالذی فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، ایک چکنی چٹان ہے، ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے اس کے اوپر کی ساری مٹی کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے، اور وہ چٹان پھر سے چکنی ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کوئی کھیتی نہیں کر سکتے، کوئی اناج نہیں نکال سکتے، کسی چیز کی کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے چکنے پتھر کے اوپر آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی اناج وغیرہ کی کاشتکاری نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جس صدقہ اور خیرات کی بنیاد اذیت پر ہو، احسان جتانے پر ہو، ریاکاری پر ہو، اور ایمان کے بغیر صدقہ اور خیرات کیا جائے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک غلط فہمی دور کی گئی، صدقہ کرنے سے میرا مال کم ہوتا ہے۔ انسان کا یہ مزاج ہے نا کہ صاحب میں دے دوں گا میرا کم ہو جائے گا۔ تو شیطان عام طور سے صدقہ خیرات کرنے سے انسان کو ڈراتا ہے یہ کہہ کر کہ تو غریب ہو جائے گا، تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن فلموں کے دیکھنے میں، ناچ گانے میں، حرام جگہوں پر جب پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان بے تحاشا پیسہ خرچ کرواتا ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے تو شیطان دنیا بھر کے وسوسے ڈالے گا، ارے یار تیرے پاس پیسہ ہی کتنا ہے، تو دے دے گا تو تیرا کیا ہوگا۔ اور غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آئے گی تو حاتم طائی کا باپ بنا دے گا آپ کو، خرچ کر، بے حساب خرچ کر۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں غریبی کی دھمکی دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن گندے کاموں کا تمہیں حکم بھی دیتا ہے، غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنا فضل و کرم تم کو عطا فرمائے گا۔
اس کے بعد سود کا ذکر کیا گیا، بیاج کا، جو آج ہمارے یہاں بہت عام ہو چکا ہے۔ کسی سے میں نے 100 روپیہ ادھار لیا یا کسی کو میں نے 100 روپیہ ادھار دیا، اب اس 100 روپیے کے ادھار پر اگر میں 1 روپیہ بھی پروفٹ لے رہا ہوں، وہ انٹرسٹ ہے، وہ بیاج ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، کسی بھی قرض کے اوپر جو منافع وصول کیا جائے وہ بیاج ہے۔ ہمارے یہاں جو مکان وغیرہ کرائے پر دیے جاتے ہیں، بمبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ وہ جو ہے ایک بڑا اماؤنٹ دیا جاتا ہے مکان مالک کو۔ اب وہ مکان مالک کو مان لو 5 لاکھ روپیہ ہم نے دے دیا، اب اس کے گھر میں ہم آرام سے رہ رہے ہیں، جس دن ہم مکان خالی کریں گے وہ 5 لاکھ روپیہ ہمیں ریٹرن کر دے گا۔ یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ بھی بیاج کی شکل ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو 5 لاکھ روپیہ قرض دیا اور اس قرض کے اوپر آپ نے پروفٹ یہ لیا کہ آپ اس کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ کرائے کی شکل نہیں ہے۔ کرایہ اگر آپ کرائے پر آپ نے مکان لیا ہوتا تو آپ کرایہ دیتے، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اماؤنٹ دیا تو کرایہ کچھ کم دیتے آپ، لیکن آپ نے پورا اماؤنٹ دیا اور جب مکان خالی کیا اور آپ نے وہ اماؤنٹ واپس لے لیا، یہ کھلم کھلا یہ انٹرسٹ اور بیاج ہے، اور ہمارے یہاں یہ بہت عام طریقے سے یہ چیز رائج ہے۔ تو سود اور بیاج کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے ذرا سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے کوئی پاگل انسان جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، جیسے کوئی پاگل اٹھتا ہو، وہ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا پاگل اور باولا ہو کر کے اٹھے گا۔ چونکہ انسان جب سود اور بیاج کھاتا ہے تو پیسے کی دھن میں، دھن کی دھن میں پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ اللہ بیاج خور کو اور سود خور کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ پاگل کی طرح محسوس ہوگا، پاگلوں کی طرح اٹھے گا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود اور بیاج کا بھی تو وہی معاملہ ہے جو کاروبار کا معاملہ ہے، جو بزنس کا معاملہ ہے۔ کاروبار میں بھی ہم پروفٹ کماتے ہیں اور انٹرسٹ میں بھی ہم پروفٹ کماتے ہیں۔ کاروبار کرنا جائز ہے اور انٹرسٹ حرام ہے، یہ سمجھ میں نہیں بات آتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود اور بیاج تو ویسے ہی ہے جیسے تجارت اور لین دین ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود اور بیاج اور کاروبار میں اتنا ہی فرق ہے کہ کاروبار کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام کر دیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا ہے اور ایک چیز کو حرام کر دیا ہے تو دونوں سملر نہیں ہو سکتی، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ جس کاروبار کی بنیاد سود پر ہوگی، جس گھر میں سود کی رقم آئے گی، ہو سکتا ہے بظاہر مکان شاندار بن جائے، بظاہر کپڑے شاندار ہو جائیں، کھان پان اور لائف سٹائل آپ کا بہترین ہو جائے، مگر انجام برا ہونے والا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سود اور بیاج کو مٹاتے ہیں اور ایک دن مٹا کر کے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ایک اور خطرناک بات کہی گئی کہ سود اور بیاج کا لین دین اگر بند نہیں کرتے تو آؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اب تک تم نے جو سود اور بیاج کا لین دین کر لیا، اب آئندہ کے لیے باز آ جاؤ اور سود کا 1 پیسہ لینا بند کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں مجال اللہ سے جنگ کر سکے؟ اگر ہے کسی میں مجال تو آئے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود اور بیاج حرام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سود اور بیاج کا کام کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور اللہ کو چیلنج کرنے والے کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اسلام کا ایک اصول اور ہے، جہاں کوئی چیز حرام قرار دی گئی اس کا ایک الٹرنیٹ بتایا گیا۔ اب بھئی سود حرام ہے لیکن سماج میں قرض تو ضرورت ہے نا،
قرض تو چاہیے نا انسان کو ایک دوسرے سے، بھائی قرض لیں گے لوگ، تو قرض پر ابھارا گیا. اور جب قرض پر ابھارا گیا تو ہو سکتا ہے آپ نے جس کو قرضہ دیا ہو، آپ نے کہا صاحب تم 4 مہینے میں ہم کو 1 لاکھ روپیہ لوٹا دینا. اس نے 1 لاکھ روپیہ لیا بزنس کے لیے، بزنس لاس میں چلا گیا، اس کے گھر میں بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، آپ کے 4 مہینے پورے ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاحب آپ اس کے گھر میں جائیں، اس کو دھمکی دیں کہ تو میرا 1 لاکھ روپیہ دے دے ورنہ تیرا مکان میں اپنے قبضے میں کر لوں گا، تیرے بچے کو میں اپنے قبضے میں کر لوں گا، یہ کر دوں گا وہ. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور ایک طریقہ جو اسلام کا ہے کہ اگر سامنے والا واقعی میں مجبور ہو گیا ہے اور آپ کا قرضہ لوٹا نہیں پا رہا ہے تو آپ یا تو مہلت دے دو یا معاف کر دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. سامنے والا جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اگر وہ پریشانی میں پڑ گیا ہے تو اس کو مہلت دے دو آسانی آنے تک، اس کو مہلت دے دو حالات صحیح ہونے تک. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اس کو مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر سامنے والا بہت مجبور ہے اور تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو تم صدقہ کر دو، تم اس قرض کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو کہ جا بھائی میں نے تیرا قرض معاف کر دیا. اب یہاں پر ایک بخیل اور کنجوس انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ میرا پیسہ میں کیوں چھوڑوں؟ میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، میں لے کر آؤں گا، میں پورا لوں گا. میں نے 1 لاکھ دیا تھا، میں 99,000 بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں، مجھے 1 لاکھ پورا چاہیے، پورا لے کر کے میں مانوں گا. تو اب اللہ ڈرا رہا ہے کہ اگر تم پورا لینے پر تل گئے تو کل قیامت کے دن میں بھی پورا بدلہ تم سے لوں گا. اب یہاں پر وہ آیت آتی ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری آیت تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. بڑی پیاری آیت ہے اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی، روح کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے اللہ کے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ. اور اس دن ہر انسان سے پورا اس کے عمل کا بدلہ لیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. اگر تم دنیا میں سب سے پورا لینے پر تل جاؤ گے تو کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں بھی اپنے عمل کا پورا حساب دینا پڑے گا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پورا حساب نہ لے بلکہ اللہ معاف کر دے، اللہ درگزر کر دے، تو تم بھی بندوں کے معاملات میں درگزر کر دیا کرو اور جہاں تک ہو سکتا ہے نظر انداز کر دیا کرو. اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات سے لے کر کے آخر تک کی جو 2 آیتیں، بڑی فضیلت ہے ان 2 آیتوں کی. یہ وہ 2 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس لکھ کے رکھی ہیں. اور یہ وہ 2 آیتیں ہیں کہ اگر رات میں کوئی پڑھ کے سو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک. اور انہی 2 آیتوں کے اندر ایک اصول اللہ نے بتایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت کے باہر ہو. اللہ اکبر. ہماری شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری طاقت کے باہر ہو، ہماری کیپیسٹی کے باہر ہو. رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنے کا حکم آیا، لیکن جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا وہیں کہا گیا اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں کوئی بات نہیں، وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. سفر کی حالت میں آپ ہیں، آپ کے لیے نماز ہلکی کر دی گئی، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کرنے کا آرڈر دے دیا گیا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی. یہ ہماری شریعت ہے جس میں کسی انسان کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا جو اس کی طاقت کے باہر ہو. اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہے، ہم سب وہ دعا یاد کر لیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم کسی معاملے میں بھول جائیں، اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے اللہ ہم سے پہلے کی امتوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا اے اللہ تو وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے اللہ
اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دینا. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دینا. وارحمنا، ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو کافروں کے اوپر ہم کو غلبہ عطا فرما. یہ دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، بڑی جامع دعا ہے. اس دعا کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے. اس کے بعد اب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتا ہے. اللہ اکبر. تین اندھیروں میں، ایک ہے رحم کا اندھیرا، ایک ہے ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک ہے رات کا اندھیرا. تین اندھیروں میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہاں اس کو غذا مل رہی ہے، وہاں بچہ سانس لے رہا ہے، وہاں منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بن رہا ہے. یہ پورا پروسیس کون کر رہا ہے؟ وہی اللہ کر رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. مائیں تو دعا کرتی ہیں میرا بچہ بڑا خوبصورت آئے، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، بچہ وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس بچے کی شکل و صورت اللہ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قرآن کی آیتیں دو ٹائپ کی ہیں. ایک ہے محکم آیتیں جو بالکل کلیئر ہیں، اور ایک ہے قرآن کی ایسی آیتیں جو متشابہ ہیں. متشابہ مطلب جن کے مفہوم اور میننگ کے اندر کئی معنی پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی جو متشابہ آیتیں ہیں اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ نے اے نبی آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے، اور قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہی قرآن کا زیادہ حصہ ہیں. وَمِنْهُ آیات متشابہات، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات آیتیں ہیں جس کے معنی کے اندر کئی معنی نکل سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دل کے اندر کجی ہے وہ قرآن کی انہی آیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، اور اپنی بدعات اور اپنے خرافات کے لیے ان آیتوں کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کرسچن جو ہوتے ہیں، عیسائی، وہ کہتے ہیں صاحب عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ تھے، اللہ کے بیٹے تھے، اور دلیل دیتے ہیں قرآن سے. کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں. آپ کے قرآن میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ عام بندوں کی طرح نہیں ہے. جب وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے تو وہ سن آف گاڈ ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن انہی عیسائیوں کو قرآن کی وہ آیتیں نظر نہیں آتی جس میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا گیا قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن کی صاف آیتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ سن آف گاڈ نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. عیسائیوں کو وہ آیتیں نظر نہیں آتی. ہمارے بہت سارے بدعتی بھائی جو اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، وہ قرآن کی ان آیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن میں اللہ کے نبی کو نور قرار دیا گیا. حالانکہ نور کا مطلب روشنی ہے. اللہ کے نبی روشنی بن کر کے آئے، آپ نے دنیا کو حق کی روشنی دکھائی. ان آیتوں کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے، نور تھے. حالانکہ قرآن کی صاف صاف آیتیں موجود ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں. جیسے تم بشر ہو میں بشر ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، لیکن میں بشر ہی ہوں، میں انسان ہوں. مجھے انسان ہی کہو، انسان کے اوپر مجھے مت پہنچاؤ. جب نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا، اب اس کے بعد اگر قرآن کو کوئی پڑھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی بشر نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ وہ قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لیکن جو مضبوط علم والے ہیں،
وہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. جو مضبوط علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آیتیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں. ہم اس پورے قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان تمام آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب. اور یہ نصیحت تو صرف اور صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے پروردگار, ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل کے اندر ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا, کجی پیدا نہ کرنا. ہدایت قبول کرنے کے بعد انسان غلط راستے پر چلا جائے, یہ بہت بڑی تباہی ہے. اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل کے اندر کجی پیدا مت فرمانا. اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. جب تم نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ, تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لہٰذا جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, ہواؤں میں اڑتا ہو, پانی میں چلتا ہو, اگر اس کی زندگی میں رسول کی اتباع نہیں ہے, اس کی زندگی میں رسول کی سنتوں کی پیروی نہیں ہے, وہ ہواؤں میں اڑتا ہو اور پانی میں چلتا ہو, ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مان سکتے, ہم اسے اللہ کا محبوب نہیں مان سکتے. اس لیے کہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو, میرے نبی کی اتباع کرو. اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا. مریم کی ماں جن کا نام حنا تھا, وہ پریگننٹ ہوئی, پیٹ میں بچہ ہے. آج کی عورتیں کیا کیا سپنے دیکھتی ہیں, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, سائنٹسٹ بنے, انجینئر بنے, گورنمنٹ ٹیچر بنے, کیا کیا سپنے لوگ دیکھتے ہیں. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا, مریم کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نذر مانتی ہوں کہ میں وہ بچہ تیرے گھر کے لیے دے دوں گی, تیرے دین کے لیے دے دوں گی. اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی, اے اللہ میں اس کو تیرے دین کا سپاہی بناؤں گی, اے اللہ میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب پیدائش ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگی, قالت رب انی وضعتها انثى, اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا ہے. واللہ عالم بما وضعت, اللہ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ تم نے کس کو جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثى, اے مریم کی ماں اگر آج تجھے لڑکا بھی ہوتا تو لڑکا اس مقام کو نہ پہنچتا جس مقام کو تیری یہ بیٹی پہنچ رہی ہے. بیٹی ہمیشہ بیٹے سے کمزور نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے, لیکن بہت ساری خصوصیات سے عورتوں کو بھی نوازا ہے. ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ صاحب بہت سارے موقعوں پر بیٹیاں کام آتی ہیں. ہم نے سماج میں دیکھا ہے کہ بیٹے موجود ہیں اور باپ ضرورت پڑتی ہے تو باپ کی نگرانی کرنے کے لیے اور باپ کی خبرگیری کرنے کے لیے بیٹے آگے نہیں آتے, بیٹیاں آگے آتی ہیں. لہٰذا بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھو. اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, اور ہمارے پیارے نبی, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. بیٹیاں بھی بڑی برکت والی بن کر کے آتی ہیں. اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثى, اگر بیٹا ہوتا بھی تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا. اس کے بعد مریم کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے, اور اے اللہ میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, اس کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ اکبر. اولاد پیدا ہونا تو اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بیٹی کی شادی ہوتی ہے, لوگ ایسے گھروں میں بیٹیاں دے دیتے ہیں جہاں شرکیہ کام ہو رہا ہے, جہاں شرک ہو رہا ہے کھلم کھلا, ایسے گھروں میں ہم بیٹی دے دیتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ صرف مکان نہ دیکھیں, آپ اسٹیٹس نہ دیکھیں, سامنے والے کی دولت نہ دیکھیں, سامنے والے کا عقیدہ اور ایمان بھی دیکھیں. آپ کی اولاد کی بھی فکر آپ کو ہونی چاہیے.
حضرت مریم کی ماں کہہ رہی کہ اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ نے مریم کی ماں کی اس دعا کو قبول کیا اور مریم کی پرورش اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کروا دیا. اور مریم کی پرورش کس نے کی؟ وکفلها زکریا. اس دور کے پیغمبر نے، اس دور کے نبی نے، جن کا نام زکریا علیہ السلام تھا، جو مریم کے خالو تھے، اللہ نے مریم کی پرورش حضرت زکریا کے حوالے کر دی. اور زکریا علیہ السلام کون تھے؟ اتنے بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے اتنے بڑے نبی تھے کہ 24 آورز وہ مسجد میں اور محراب میں رہتے تھے. ان کے زیادہ تر اوقات مسجد میں گزرتے تھے، وہیں مریم رہتی تھی. اب حضرت زکریا کبھی کبھی جب باہر سے آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. انار کا موسم نہیں ہے، امرود کا موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا کہتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم کہتی ہیں اے خالو جان، اے میرے خالو، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اب یہاں حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس معصوم بچی کے لیے بغیر موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور اولاد کی نعمت پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں. مجھ بوڑھے کو بھی اگر اللہ کی قدرت جوش میں آ جائے تو مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب یہاں پہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ مجھے نیک بیٹا، نیک اولاد عطا فرما. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو کوئی نعمت آپ دیکھیں کسی نعمت میں تو حسد نہ کریں، جلے نہ، بلکہ اس نعمت کو آپ دعا کریں اللہ ہم کو بھی عطا کر دے. حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اس نعمت میں دیکھا تو اللہ سے اس نعمت کا سوال کیا. تو یہ قرآن کریم کے 3 پارے کی کچھ منتخب آیات تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.